حسن کا آسمان ہے اکبر، خود مجسم عذاب 14 صدیاں گزر گئیں لیکن 14 صدیاں گزر گئیں لیکن تو ابھی تک جوان ہے اکبر، حسن کا آسمان ہے اکبر۔ نعرہ سلوات۔ میدان میں حیدر آ گئے وہ دیکھیے، میدان میں حیدر آ گئے، پر زمین آسمانوں کو بھی جگہ آ گئے وہ دیکھیے، میدان میں حیدر آ گئے، روز خیبر تیغ حیدر کس میں دم تھا روکتا، روز خیبر تیغ حیدر کس میں دم تھا روکتا، وہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر آ گئے وہ دیکھیے، بلا ثبوت شہ مشرقین بلا ثبوت شہ مشرقین ہزاروں فاطمہ کے نور عین جو شرط ہوتی نا سجدے میں سر کٹانے کی، زمانہ ایسا تھا لاکھوں حسین بن جاتے، بلا ثبوت شہ نعرہ سلوات۔ لاج جو رکھ لے وہ بندہ
लाज जो रख ले वो बंदा जो तहे खंजर किया जाए वो सजदा और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा गर्क करके बिदअतों को मेरे आंसू हर बरस गर्क करके बिदअतों को मेरे आंसू हर बरस मुफ्तियों से पूछते हैं कोई फतवा और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा मैं तेरे कहने पे कैसे मुर्तजा को छोड़ दूं मैं तेरे कहने पे कैसे मुर्तजा को छोड़ दूं कब्र से महशर तलक कोई सहारा और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा अपनी पल के भी बिछाओ फर्श हम के साथ साथ अपनी पल के भी बिछाओ फर्श हम के साथ साथ सबका आना और है ज़हरा का आना और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा और है ढूंढने वाले जवाबे मुर्तजा ये तो बता ढूंढने वाले जवाबे मुर्तजा ये तो बता कोई नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह जैसा और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा अलकमा अब्बास के चुल्लू का अंदाजा न कर अलकमा अब्बास के चुल्लू का अंदाजा न कर तुझ में पानी ही नहीं चुल्लू तो गहरा और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा और है शेर ने ये अलकमा के पहरेदारों से कहा शेर ने ये अलकमा के पहरेदारों से कहा इस पे कब्जा हो चुका या कोई दरिया और है बंदगी की लाज जो रख ले वो बंदा और है इसलिए आकर वो ईसा को पढ़ाएंगे नमाज
کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز. شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا اور ہے, بندگی کی یاد جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے. پڑھ رہے ہیں اشک غم رو مال زہرا میں نماز. پڑھ رہے ہیں اشک غم رو مال زہرا میں نماز. کیا بھرے سنسار میں ایسا مسلح اور ہے, بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے. شیر کہہ لیتے ہیں ہم بھی اے بلال کاظمی, شیر کہہ لیتے ہیں ہم بھی اے بلال کاظمی. مدح حیدر میں مگر میثاق کا لہجہ اور ہے, بندگی کی یاد جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے. نعرہ سلوات. سورہ فاتحہ. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا, عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا, سر کیا ملا کہ زخم جگر ملا, مدت کے بعد سانپ کے سر سے پسر ملا, ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا, ماہ سفر میں شام سے حکم سفر. دیکھا جو اہل بیت نے فرقے جناب کو, تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو, تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو. بہنوں نے باری بار لیا گود میں وہ سر, زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر, دریا بہا کے اشک کے بولی وہ نوحگر, بھیا بھی ہے آپ کے ہمشیر در بدر, بھیا بھی ہے آپ کے ہمشیر در بدر. جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے, نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے, نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے.
سفر کے شہ خدا پیدا ہوئی غلوئے مریدا سے یہ صدا زینب خاموش باش کے اب عرش گیا زینب خاموش باش کے اب عرش گیا اب یہ بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واسطے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واسطے گھبرا گئی یہ سنتے ہی زینب صدقہ ڈھونڈا ہر ایک سمت کو با چشم خونفشا دیکھا سکینہ بالکا نکلا تھا دم جہاں باغش میں تھی پڑی ہوئے بانو ناتوا باغش میں تھی پڑے ہوئے بانو ناتوا سینہ ہے چاک چاک تو دل درد مند ہے ہائے ہائے سکینہ جان کا نوحہ بلند ہے ہائے ہائے سکینہ جان کا نوحہ بلند ہے آواز پہ آ کے گر پڑی زینب چشم تر چھاتی سے سر لگا کے پکاری وہ نوحہ گر رونا تو ہے نصیب میں اے باقی عمر پر سر آیا ہے حسین کا کچھ ہے تمہیں خبر سر آیا ہے حسین کا کچھ ہے تمہیں خبر اٹھا ہے جھوٹا کیسے کن با امام کا ماتم کرو حسین علیہ السلام کا ماتم کرو حسین منظور ہے رہائے کسے ہے فلاح کا منظور ہے رہائے کسے ہے فلاح کا حضرت بری سکینہ سے بچے گزر گئے ارمان تھا رہائی کا جس کو وہ مر گئی ارمان تھا رہائی کا جس کو وہ مر گئی زندہ جو آج ہوتی جہاں میں وہ نوحہ گئے کس کس خوشی سے گود میں لیتی پدر کا سر اب لے چلے کوئی مجھے بچے کی قبر پر ماں بہن جھوٹی کیسے کر کے کوئی خبر ماں بہن جھوٹی کیسے کر دے کوئی خبر کہہ دے کہ ہے وروش شہ مشرقین کا پہلا کے ہاتھ گود میں لو سر حسین کا پہلا کے ہاتھ گود میں لو سر حسین کا بانو ہوئی خاموش تو عابد نے یہ کہا چلتے ہیں ہم وہی میں فرق شہ خدا ہو لے ودا جو قبر سکینہ سے بھی ذرا دل کھول کر فراز کرے نالو دل کھول کر فراز کرے نالو ماتم کرو سکینہ کا قبر سکینہ پر سر رکھ دے شاہدی کا مزار سکینہ پر سر رکھ دے شاہدی
مزار سکینہ پر عابد پکارے کیوں بہنائے بلا نصیب یہ کربلا ہے باپ کا مدفن ہے عنقریب بے سر بہن حبیب الہی کا ہے نصیب بولے یہ ہائے کعب کے تب زینب غریب بولی یہ ہائے کعب کے تب زینب غریب مقتل کی سمت زینب دل گر جاتی ہے بھائی کے دفن کرنے کو ہمشیر جاتی ہے بھائی کے دفن کرنے کو ہمشیر جاتی ہے روئی بین کر کے جوئی بنت مرتضی لکھا ہے ترترا گیا فر کے شہ خدا پیدا ہوئی گلوئے بریدہ سے یہ صدا زینب خاموش باش کے اب عرش ہل گیا زینب خاموش باش کے اب عرش ہل گیا اب یہ بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے کچھ بدعا تو کہ نہیں امت کے واسطے کچھ بدعا تو کہ نہیں امت کے واسطے عابد کو جب یزید سے کون ٹھہرا سر سمیت تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر
تیغوں کے سائے میں علی سو گئے کس شان سے، تیغوں کے سائے میں علی دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر چھوڑ دی وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں کمبر سمیت، حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا، اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا، آ گئے ابن علی قرآن و پیغام پر سمیت، حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا انترے، اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا انترے، اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمیت، حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، پر نہیں پاتا کجاو کا جو منبر دیکھیے، بن نہیں پاتا کجاو کا جو منبر دیکھیے، آیا بلغ اترتی عرش سے منبر سمیت، حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے ہیں لوگ، چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے ہیں لوگ، ڈالے جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت، حیدر کے مقابل
صلی علی محمد وآل محمد. یہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد. اس میں کیا ہو گیا چلے فاتحہ. تھوڑا آگے آگے آ جائیے پھر وہ لوگ بھی آ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں حضرات گرامی. خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صاحبان صداقت کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اس کا ترجمہ ہوا. بہرحال آپ حضرات کو کافی تکلیف ہوئی، انتظار کی، لیکن میں بھی جن مصیبتوں سے یہاں تک پہنچ رہا ہوں، خدا آئندہ مجھے کبھی ایسا مشکلوں کا سامنا کرنا نہ پڑے. 10 بجے کا اعلان ہے پوسٹل میں، 4 بجے مجھے ممبر دیا گیا. اب بتائیے مولوی ٹوپی پہن کے جاتا ہے، وہ ہیلمٹ پہن کے تھوڑے جاتا لڑنے کے لیے. صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ. 1 گھنٹہ ممبر پہ بھی رہے، ورنہ پھر کیا پڑھا ہوئے مول صاحب نے، ابھی فلاں انجمن نہیں آئی، ابھی فلاں انجمن نہیں آئی، ابھی فلاں انجمن نہیں آئی. یہاں کا بھی میرے ذہن میں تھا. ظاہر ہے صبح کو اسکول بھی ہے، آفس بھی ہے، مجھے معلوم ہے شہر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہاں تو کچھ نہیں، لیٹے ہوئے گاؤں میں بہت کچھ میں نے بہرحال ان کو. اب رہی یہ بات کہ واقعی انتظار تو ہمیں کھلنا ہی نہیں چاہیے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا تو مذہب انتظار ہے، ہمارا تو دین انتظار ہے.
ہماری تو شریعت انتظار ہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو 5 منٹ میں 55 مرتبہ مجھ پہ تقاضا کر دیا، کہاں گئے، آئے نہیں۔ اب ان حضرات سے گزارش ہے کہ فرش ازا بچھا ہوا ہے، آپ تشریف لے آئیے، آپ باہر نہ کھڑے ہوئیے، مجلس ہو رہی ہے، کم از کم ہم غیبت کرنے سے تو بچ جائیں گے، غلط سوچنے سے تو بچ جائیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس اتنا سا کسی پہ ہلکا سا مل جائے، اتنا سا مل جائے، مولانا 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو یہ ہو گیا، 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، معلوم ہے ذمہ داریاں ہیں، لیکن تھوڑی بہت گنجائش بھی ہونا چاہیے۔ شریعت نے بھی گنجائش رکھی ہے، آپ غور کیجئے گا، انسانیت نے بھی گنجائش رکھی ہے، آدمیت نے بھی گنجائش رکھی ہے ان سب چیزوں کی۔ تو بہرحال آئیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی معصوم کتاب کہہ رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر جھوٹا بھی قسم کھا لیتا ہے تو اعتبار آ جاتا ہے۔ اسی قرآن میں یہ کہا گیا، کیا؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جب تم متقی ہو جاؤ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صاحبان صداقت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سینٹینس کا پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ کیوں مولانا؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور پھر کیا کریں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جب تم متقی ہو جاؤ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے، صاحبان اسلام سے گفتگو نہیں کی۔ کیا مطلب؟ بھئی صاحبان اسلام سے گفتگو نہیں کی، صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے۔ اللہ نے کس سے گفتگو کی؟ صاحبان ایمان سے گفتگو کی۔ مسلمان تو بیچارہ بھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے۔ آپ غور کیجئے گا، کیوں؟ عزیزان گرامی، اللہ نے صاحبان ایمان سے بات کی، چونکہ ہماری مینٹلیٹی یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی بڑا انسان بات کرتا ہے ہم آزو بازو جھانک کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، جب کوئی ہاتھ ملاتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ چونکہ انسان پیدائشی طور پر بہت پستہ قامت ہے، لہذا یہ بلندیوں سے رشتہ جوڑتا ہے، فلاں ماموں ہیں، فلاں چچا ہیں، فلاں خالو ہیں، بیساکھیوں کی رشتے داریوں کی بیساکھیوں پر اپنے کو بلند کرتا ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تیری خواہش یہ ہے کہ بڑا انسان بات کرے، بڑا رشتہ دار بات کرے، بڑا عالمی بات کرے، تیری یہ مینٹلیٹی ہے، تیری یہ سوچ ہے، تیری یہ سیرت ہے، تیری یہ فکر ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ کوئی بڑا مجھ سے بات کرے تو صاحب ایمان ہو جا، پھر ہم تو اس سے بات کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتقوا اللہ، کیا کریں ہم؟ تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ایمان کچھ الگ ہے، تقوی الگ ہے۔ کیوں مولانا؟ ایمان الگ ہے، تقوی الگ ہے، ورنہ جب مومن سے بات ہو رہی ہے اب تقوی کی کیوں ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ تقوی کا کیا معنی ہے؟ آپ کسی پوچھئے بھئی فلاں آدمی بڑا متقی ہے، بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، بڑا مومن ہے، یہی تو کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیسا مومن ہے کہ نمازی ہے، حاجی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، مجلس میں سب سے آگے بیٹھتا ہے، بہت دیر تک ماتم کرتا ہے، بڑا مومن ہے۔ اور جب متقی کی ڈیفینیشن پوچھی تو تب بھی یہ کہا بہت نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بہت دیدار ہیں،
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو پہلے بھی ایمان کی بھی یہ ڈیفینیشن اور تقوی کی بھی یہ ڈیفینیشن، تو دونوں میں کچھ تو کچھ فرق ہونا چاہیے مولانا۔ اس لیے قرآن مرکز فصاحت ہے، مرکز بلاغت ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اصل میں تقوی کے معنی ہیں خوف خدا۔ بھائی نماز پڑھی، خوف خدا بھی پیدا ہوا کہ نہیں؟ آپ آئے، تلاوت کی، خوف خدا بھی پیدا ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو کیا ایمان ہے؟ کیا خوف خدا ہے؟ تو ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین۔ جب خالق کے نہج بلاغت سے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ اور پھر پوچھا مولا اسلام، الاسلام هو التسلیم، اسلام کسی شے کو تسلیم کرنے کا نام ہے، ایمان کسی شے پر یقین کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہے، تسلیم ہے، دوزخ ہے، تسلیم ہے، برزخ ہے، تسلیم ہے، قیامت آئے گی، تسلیم ہے، فرشتے ہیں، تسلیم ہے، غلمان ہیں، تسلیم ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں، تسلیم ہے۔ ارے تسلیم تو ہے، یقین بھی ہے کہ نہیں؟ امام نے فرمایا کہ یقین بھی ہے کہ نہیں؟ ہم تسلیم کرنے والوں سے بات نہیں کرتے، ہم یقین کرنے والوں سے بات کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزو یہ سلسلہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا۔ اب ہر آدمی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہوں، اول تو میں سچا ہوں، میرے والد محترم سچے ہیں، دادا بزرگوار سچے ہیں، پورا خاندان سچا ہے، علاقہ سچا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، تو یہ کیسے پتا چلے کہ سچے ہیں کہ جھوٹے؟ یا نبی اللہ، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ایک آیت اور ہوتی کہ یہ سچے ہیں، ان کا ایڈریس یہ ہے، ان کا اتا پتہ یہ ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ تو پھر کیسے پتا چلے کون سچا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سچا، میں کہتا ہوں میں سچا، وہ کہتے ہیں وہ سچے، وہ کہتے ہیں وہ سچے، تو پتا کیسے چلے کہ کون سچا ہے؟ یا نبی اللہ، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے جان کائنات، اے شان کائنات، اے خلق اول، اے خلق اول، اے کمال اول، اے جمال اول، اے لسان اول، اے بیان اول، آپ بتائیے نا کہ سچے کون ہیں؟ بتائیے رسول اللہ کا خبردار، اگر میں نے ایسے ہی بتا دیا تو کہہ دیں گے کہ گھر کا معاملہ تھا، جیسے چادر تطہیر کو کہہ دیا کہ گھر کی بات ہم کیا جانیں، شب ہجرت کی بات ہم کیا جانیں، میدان میں بتاؤں گا۔ اور جب نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے یہ کہتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور رسول خدا کہہ رہے تھے کہ نہیں بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور کیجئے گا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا بندہ ہے۔ مسلسل رسول اسلام قرآن پڑھ کر سناتے رہے، قرآن پڑھ کے سناتے رہے، قرآن پڑھ کے سناتے رہے، مگر وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں بیٹا ہے، بندہ نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو قرآن نے بڑھ کے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ آ گئے رسول ننا سا قافلہ لے کر کے، آگے خود ہیں، انگلی تھامے امام حسن ہیں، گود میں امام حسین ہیں، پیچھے فاطمہ ہیں، اس کے پیچھے مولا علی ہیں۔ یہ ترتیب سے جب قافلہ آگے آیا اور نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے دیکھا، پادریوں نے دیکھا، سب نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہ کریں گے، اگر یہ اشارہ کر دیں
تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. آپ کا سنا ہوا مباہلہ کا واقعہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کیا کہا؟ اچھا جھوٹوں پر خدا کی لعنت وہی کر سکتا ہے جو خود سچا ہو. جھوٹے جھوٹوں میں لعنت کیا کریں گے؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہو ذات محترم، مجھے معلوم ہے آپ کو غصہ ہے، مگر غصے کا مطلب یہی ہے کہ بالکل سائلنٹ ہو کے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھیں بر محمد سچے جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرے. اب جتنے بھی سچے تھے رسول اسلام لے آئے. ارے لمبی چوڑی فہرست ہے سچے لوگوں کی. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، سچے لوگوں کی تو لمبی چوڑی فہرست ہے. یہ بھی صدیق ہیں، وہ بھی صدیق ہیں، وہ بھی صدیق ہیں. اگر ہیں تو لائیں نبی اللہ بھائی، اگر ہیں تو لائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ رسالت کے صدیق اور ہیں، تاریخ کے صدیق اور ہیں، تاریخ کی صادق اور ہے. ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین سے، جناب ام المؤمنین سے شہزادی ناراض ہو گئی. ہوشیار تو بہت تھی. اس سے پہلے کہ جناب فاطمہ کچھ کہتی، جیسے رسول اسلام تشریف لائے، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آج ہم سے بڑی خطا ہو گئی. کیا ہوا؟ کہ فاطمہ ناراض ہو گئی. حالانکہ غلطی میری ہے. فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. آخری آج میں تک توجہ، فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی، غلطی میری ہے. میں کہوں گا ام المومنین، یہ فاطمہ کے بابا سے نہ کہو کہ فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. اگر ہو سکے تو اپنے بابا سے کہو. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک جگہ ایسے یہاں تو اتنے پرسنٹیج ماس نہیں لگ رہا ہے. ایک جگہ گئے مولانا بہت ہی لگے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم کہیں مجلس میں نہیں بول رہے، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، میرے بھائی سے ہٹائیے گا نہیں. صلوات پڑھیے بر محمد والے. تو سچے لوگ نبی لے آئے سب کو. اب جو نگاہ رسالت کے صادقین تھے انہیں نبی لے آئے، اور جو تاریخ کے ہیں وہ سارے وہیں رہ گئے. مگر نجران کے رہنے والے عیسائیوں کے علماء نے دیکھا کہ محمد خود ہیں، علی ہیں، حسن حسین ہیں، ایک بی بی ہے، ایک بی بی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا مولانا کا، مولانا آپ نے اس میں کچھ دیکھا؟ میں نے کہا آپ دکھائیے. کہ شہزادی کو بیچ میں کیوں رکھا؟ میں نے کہا آپ بتائیے. کہ اس لیے رکھا کہ پہلے معصوم کا قدم رسول اللہ کا، اس کے بعد میں شہزادی کا قدم، اور شہزادی کے قدم پہ پھر علی کا قدم. تو میں نے کہا عبدالغفار کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولانا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم کا قدم فاطمہ کے قدم پر آ جائے. میں نے کہا میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم کے قدم پر فاطمہ کا قدم آ جائے، تو پھر اللہ کو یہ کیسے پسند ہو گیا کہ معصوم کے منبر پر غیر معصوم آ جائے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب انہوں نے علماء نے آتے ہوئے دیکھا. آپ مجھے یہ بتائیے کسی کی آپ سے مذہبی بحث ہو جائے تو آپ کی نگاہ میں جو بہترین علماء مولانا ہوں گے، علماء ہوں گے، بھائی انہیں بلا لیجئے اور انہیں بلا لیجئے اور انہیں بلا لیجئے اور انہیں بلا لیجئے. کیوں؟ کہ ناک کا مسئلہ ہے.
मजहब का मसला है, दीन का मसला है, हार ना जाएं। यही होता है ना, उनको भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए। जो आपकी निगाह में सबसे मोतबर आलिम होगा आप उन्हीं को बुलाएंगे। उन्हें बुलाइए, उन्हें बुलाइए, उन्हें बुलाइए। आज ये बताइए कि नजरान के रहने वाले उलमा जब मुकाबला है रसूलुल्लाह से तो क्या आरा बुला रहे होंगे, चरवाहों को लाए होंगे, भाई बड़े दिखों को लाए होंगे कि नहीं लाए होंगे, कि मुकाबले पे हैं। और देख भी लिया किनसे मुकाबला है। आप गौर कीजिएगा, सबके सब आलिम थे। तारीख मुबाइला ने सबका हसब नसब बताया, अता पता बताया, सबका एड्रेस दिया, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, अता पता हसब नसब। मगर सबके सब उलमा थे, सबके सब आलिम थे। सबने ये कहा जिज़िया देना कबूल करा कि हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम मुबाहिला नहीं करेंगे, हम मुबाहिला नहीं करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, ये भी अलग अलग हैं। मुबाहिला अलग है, मुनाजरा अलग है, मुबाहिसा अलग है, मुकातला अलग है। मुबाहिला किरदार की जंग, मुबाहिला फिक्र की जंग, मुबाहिला अज़मतों की जंग, मुबाहिला रफ़तों की जंग, मुबाहिला शराफतों की जंग, मुबाहिला कलामात की जंग, मुबाहिला बरतरी की जंग, मुबाहिला काबिलियत की जंग है। ये सब है। उन्होंने क्या हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे। सबके सब आलिम थे, सबके सब उलमा थे। अब अगर जाग रहे तो पहला जुमला में पढ़ दो, सबके सब उलमा थे, सबके सब आलिम थे। हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम मुकाबला नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत को इल्म पहचानता है, जिहालत नहीं पहचानते। सल्लल्लाहु पढ़े बर मोहम्मद। अहले बैत को इल्म पहचानता है, जिहालत नहीं पहचानती। अच्छा, आज रसूलुल्लाह ने भी अंदाज बदल दिया। मुसलसल कुरान पढ़ के सुना रहे थे सरकार खत की मर्तबत। आज कुरान नहीं पढ़ा, मैदान में कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि अहले बैत को लाए। देखिए, हम आए आपके यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए। मैंने कहा मुमताज भाई, मेरी तबीयत नासाज है। कहीं एक तो देर से पहुंचे हो, ऊपर से तबीयत नासाज हो गई। आइए आइए, मैं आपको बराबर में डॉक्टर को दिखा दूं। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया, कहा नहीं नहीं, थकान है, हरारत सी हो गई है। उन्होंने टेबलेट मुझे दे दी, कहिए खा लीजिए मौलाना। मैंने खाया। आधे एक घंटे के बाद कुछ तकवीयत महसूस हुई, कुछ राहत महसूस हुई। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे तो कोई राहत महसूस नहीं हुई। कहा अच्छा लीजिए, लाइए वो पर्चा जो पहले था। मैंने उनको दिया, उन्होंने पर्चा लिया। कहने लगे दवाई तो बहुत अच्छी थी, नुस्खा तो बहुत अच्छा था, मगर ना जाने क्यों काफी ना हो सका। लेकिन लफ्ज़ होती है खिताबत में, तो ना जाने क्यों काफी ना हो सका। लाइए, और उन्होंने फौरन वो पर्चा लिया और उसके नीचे फिर एक मेडिसिन लिखी, मौलाना चाहिए जल्दी से ये खा लीजिए आप। मुझे ये बताइए, पहले भी वो डॉक्टर था, बाद में भी वो डॉक्टर था, अब नुस्खा बदला क्यों? नुस्खा बदलना इस बात की दलील है कि पहला नाकाफी था। भाई पहला नाकाफी था। अच्छा चलो, मैं तो कई सौ किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूँ, आप तो इतना सफर करके नहीं आ रहा है, आप तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। पहला नाकाफी था, भाई तभी तो चेंज हुआ कि पहला नाकाफी था। अगर काफी होता तो ये चेंज क्यों होता? तो नुस्खा चेंज जब होता है जब पहला नाकाफी हो। पर रसूल इस्लाम ने आज कुरान नहीं सुनाया, अहले बैत को ले आए, नुस्खा चेंज कर दिया और मुसलमानों को बता दिया, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, हनफी
حنفی ہو، مالکی ہو، آغا خانی ہو، قادیانی ہو، داؤدی ہو، احمدی ہو، محمدی ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، بغدادی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو، سب کو یہ بتا دیا مسلمانوں جب بغیر اہل بیت کے قرآن مجھے کافی نہ ہو سکا تو تمہیں کیا کافی؟ صلوہ پڑھیں بر محمد۔ مگر آج جو ذلت کا شکار ہے مسلمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دروازے پہ قرآن چھوڑ کے گئے تھے رسول السلام وہاں تک پہنچے ہی نہیں، ان سے قرآن لیا نہیں۔ یہ کہنا اور ہے کہ قرآن ہمارے سینے میں ہے، سینے تو سینے میں سیف میں ہے، گھر میں ہے، طاق میں ہے۔ آپ غور کیجئے گا عمل کتنا ہے قرآن پر۔ بھئی آج جب مسلمانوں سے کہتے ہیں قرآن کا مولانا قرآن تو ہے ہمارے پاس، عمل کتنا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ؟ توجہ فرمائیں گے مولانا قرآن ہمارے پاس ہے، اچھا قرآن آپ کے پاس ہے، کس سے لیا قرآن آپ نے؟ کہا مولوی صاحب یوں تو انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں، سر آتے تھے مگر قرآن پڑھانے ایک مولوی صاحب بھی آتے تھے۔ قسم خدا کی ایسے لہجے میں کہا کہ غربت ٹپکنے لگی۔ میں انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے، سینٹ میری میں پڑھتے تھے، فلاں میں پڑھتے تھے، مگر قرآن بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ایک مولوی صاحب آتے تھے، قرآن کس سے پڑھا، علم قرآن کس سے لیا؟ تو زمانہ کہتا کہ مولوی صاحب قرآن پڑھا قاری صاحب سے، قرآن پڑھا حافظ صاحب سے۔ بھئی یہی مسلمانوں کی مسٹیک ہو گئی کہ سرکار ختم مرتبت نے درس قرآن کے لیے، علم قرآن کے لیے، مفہوم قرآن کے لیے، تعلیمات قرآن کے لیے حافظ نہیں چھوڑے تھے، محافظ چھوڑے تھے۔ ابھی بات نہیں پہنچی، حافظ نہیں چھوڑے تھے، محافظ چھوڑے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا ڈکشنری میں نہ الجھاؤ، آپ عربی داں ہیں، آپ سمجھتے ہیں حافظ کون ہے اور محافظ کون ہے، لیکن ہم نہیں جانتے تو مجھ سے نہ پوچھو کون، قرطاس سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، مورخ سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون۔ صبح قیامت ہو جائے گی اور پتہ نہ چلے گا کہ حافظ کون اور محافظ کون۔ اپنے پاکیزہ ذہنوں کو لے کر کے میرے ساتھ چند لمحے جنگ صفین میں چلیے۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، لوگوں کے سنگ سامان کی گھٹا کی طرح برس رہے ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے علامہ علامہ علامہ، اے علی تلوار روک لو، علی تلوار روک لو۔ اے مسلمانوں تمہیں کائے کا خوف ہے؟ یہ تو وہ تلوار ہے جو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ آپ کے دل میں تو ایمان ہے، آپ کے ذہن میں تو دریائے علم موجزن ہے، آپ کو کیا وحشت ہو رہی ہے، دہشت ہو رہی ہے؟ علی تلوار روک لو۔ جب تلوار نہ رکی تو تاریخ کہتے کہ حفاظ کرام نے قرآن کو نو کے نیزہ پر چڑھا دیا، پیوست کیا اور قرآن کو نو کے نیزہ میں بلند کیا اور کہا علی ہم قرآن والے، علی ہم قرآن والے، علی ہم قرآن والے، علی ہم قرآن والے، علی ہم قرآن والے۔ تاریخ نے حسب نسب بتایا، عطا پتہ بتایا، علی ہم قرآن والے۔ اب پتہ چلا حافظ کون اور محافظ کون، حافظ کون اور محافظ کون۔ جو اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا دے وہ حافظ ہے، جو قرآن بچانے کے لیے خود نو کا نیزہ پہ چڑھ جائے وہ محافظ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ کہنا کافی ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، مگر پتہ تو چلے کہ ہمارا عمل کتنا ہے قرآن پر۔ آج جو مسلمان ذلت کا شکار ہے
اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن سے فاصلہ ہے، ورنہ سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور پہلے ہی مرتبہ یہ نہیں کہا مولانا، اس سے پہلے 7 حدیث اور ہیں، انی طالب الفکم الحاکمین، میں تمہارے درمیان حاکمین چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا انی طالب الفکم الامرین، میں تمہارے درمیان امرین چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا انی طالب الفکم الوارثین، میں تمہارے درمیان وارثین چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا انی طالب الفکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑے جا رہا ہوں۔ مسلسل 7 حدیث ہیں، اور آخری حدیث یہ انی طالب الفکم الثقلین، یہ آخری ہے۔ مگر پہلے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے، پھر رسول نے دوسری حدیث فرمائی، پھر کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، رسول نے تیسری حدیث فرمائی، پھر کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، رسول نے چوتھی حدیث فرمائی، پھر یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، رسول نے 5ویں حدیث ارشاد فرمائی۔ تو 6ٹھی حدیث کا ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ 5 سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اب اگر آپ جاگ رہے تو جملہ کہہ دوں اور دیکھو کہ آپ کا تاریخ اسٹڈی کتنی ہے، تاریخی مطالعہ کتنا ہے۔ بھائی کبھی تو مسلمان اتنی اس کی میموری شارپ ہو جاتی ہے اور کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، کبھی تو میموری اتنی شارپ ہو گئی اور کبھی اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ 6 حدیثیں کہنے کے بعد بھی سمجھ نہ سکے، کبھی اتنے سمجھدار ہو گئے کہ لکھنے سے پہلے سمجھ گئے۔ ارے صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون یا رسول اللہ؟ ایک کتاب خدا اور دوسرے، ارے مولوی صاحب مسکرائی دو کم سے کم، صلوات پڑھیں بر محمد۔ مولویوں سے داد لینا بس بڑا مسئلہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، دیکھیں سبحان اللہ کہا بھی ممتاز صاحب نے، اور رسول السلام سبحان اللہ کی جب تعریف بیان کر رہے ہیں نا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ ہورو ہورو کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ اگر نماز کار برزقہ دوزقہ ہوتا تو کون کہہ رہا تھا؟ ہاں سبحان اللہ، بس سرکار ختمی مرتبہ نے کہا جانتے ہو سبحان اللہ کا کتنا ثواب ہے؟ کہا رسول اللہ بتائیے کہ جس نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا گویا کہ اس نے جنت میں باغ لگا لیا۔ ارے اب تو باغ لگا لو، کیجریوال پریشان ہے پیڑ لگانے کے لیے، یہاں پودے لگا رہے ہیں، وہاں پودے لگا رہے ہیں، وہاں پودے لگا رہے ہیں۔ رسول اسلام نے جیسے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارے بہت باغ ہو گئے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا مگر حسد کی چنگاری کہیں تیرے باغوں کو نہ جلا دے۔ اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے رسول اسلام نے کہا سبحان اللہ کہنے پر باغی باغ باغی باغ باغی باغ، پھر بھی فاطمہ کا باغ نہ چھوڑا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ پھر بھی شاہدہ نے یہ باغ کے لیے نیت خراب ہو گئی۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض جن کا مزاج ہوتا ہے تو وہ اچھی خاصی چیزوں پہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے، ایک مصور نے تصویر بنائی، میں مزاج بتا رہا ہوں کہ اس تصویر میں اگر کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہو تو پلیز اس پہ نشان لگا دیں، ٹک لگا دیں۔
پیشانی اچھی ہے، آنکھیں اچھی ہیں، ناک اچھی ہے، رخسار اچھے ہیں، ہونٹ اچھے ہیں، 2 دن لٹکی رہی وہاں، کسی نے کوئی نشان نہیں لگایا. پھر اس نے نوٹ لکھا نیچے، اگر اس میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو، مزاج بتا رہا ہوں، اس میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو تو پلیز مطلع کریں. اب اتنے نشان تھے کہ تصویر ہی مٹ گئی. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ تو مزاج ہے. تو 2 گنا خالی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت. آپ انصاف سے بتائیے، اعتراض یہ ہے کہ مولانا جوش خطابت میں ہوش کھو بیٹھتے ہو. میں نے کہا میں نے کیا ہوش کھو بیٹھے؟ کہا مولانا آپ نے یہ کہا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، رسول نے کہ 2 چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. کیا اصحاب نہیں چھوڑے؟ کیا ازواج نہیں چھوڑی؟ کیا احباب نہیں چھوڑے؟ کیا انصار نہیں چھوڑے؟ کیا مسجدیں نہیں چھوڑی؟ کیا مصلی نہیں چھوڑے؟ بتائیے. چھوڑے صاحب. میری یہی کوشش ہوتی ہے مولانا کہ میں ایگزامپل کے ذریعے اپنے چھوٹے بچوں کو کچھ سمجھا سکوں. سوال ہے اپنے گھر کہ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. دیکھیں ہم آئے آپ کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے اور میں نے کہا مولانا میں یہ ممبر چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ مومنین چھوڑے جا رہا ہوں. تو مولانا کہیں گے مولوی صاحب آپ کے مت دوہرا دینا، یہ مائک ہمارے انجمن کا ہے، یہ ممبر ہمارا ہے. اگر اتنے سخی ابن سخی ہو اور چھوڑنے کا شوق ہے تو پورا مجمع گواہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کے سر پہ ٹوپی تھی، آپ کی کلائی پہ گھڑی تھی، آپ کے بدن پہ شیروانی تھی. اگر چھوڑنے کا شوق ہے تو ٹوپی چھوڑیے، گھڑی چھوڑیے، شیروانی چھوڑیے. میں نے کہا کیوں؟ کہ جب آپ آئے تھے تو سب کو ساتھ لائے تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. بھائی ممبر ملا سیوا پارک میں، مائک ملا یہاں، ممبر ملا یہاں، مومنین ملے یہاں، اور چیز چھوڑے وہ جاتی ہے جو ساتھ لائے جائے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. بھائی چیز چھوڑے وہ جاتی ہے جو ساتھ لائے جائے. اگر سرکار ختمی مرتبت یہ کہہ دیتے میں اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں، میں ازواج چھوڑے جا رہا ہوں، میں مصلی چھوڑے جا رہا ہوں، میں مسجدیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو لوگ کہہ دیتے شادیاں کرائی ہم نے، اصحاب بنے ہم، انصار بنے ہم، احباب بنے ہم، مسجدیں بنائی ہم نے، مصلی بچھائے ہم نے، رسول نے یہ کہتے سب کچھ کیا ہم نے. مگر کلیہ یہ ہے کہ چیز چھوڑی ہو جاتی ہے جو ساتھ لائے جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں جو ساتھ لایا تھا، پر فرق اتنا ہے قرآن کا نور میرے قلب میں تھا، اہل بیت کا نور میری سر میں تھا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت. ابھی تو یہ طے نہ ہو سکا کہ اہل بیت کون ہیں. ہر ایک کو اہل بیت کی لسٹ میں لا رہے ہیں زمانہ. اور قرآن کی بات، علم قرآن کی بات، مسلمان ابھی تو نزول قرآن پہ بھی نہیں جا سکا. علم قرآن اور مفہوم قرآن اور تفسیر قرآن کی تو بات الگ ہے. ابھی تو نزول قرآن پر بھی فیصلہ نہیں ہے کہ کتنے دن میں نازل ہوا. کیوں مولانا؟ بھائی شب قدر کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 19، 21 اور 23. ہم تو رک گئے 23 پر، وہاں 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، 29 بھی ہے. مگر اپنے یہاں بھی کم
ایک ہے شب قدر. مگر جب معصوم سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے تو امام نے یہی کہا کہ آپ ایک شب کی تلاش میں اگر 3 شب عبادت کر رہے تو تمہارا کیا بگڑ گیا؟ تو نہ شبوں کا فیصلہ ہے نہ نزول قرآن کا فیصلہ ہے. مجھے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک شب میں نازل کیا. اور تاریخ اسلام کیا کہتی ہے مولانا؟ بھائی سرکار ختمی مرتبت کی عمر 40 سال تھی جب بظاہر قرآن کا نزول ہوا، اور آپ کی عمر 63 سال تھی جب تمام ہو گیا. یہی ہے نا؟ تو 23 سال ہیں جہاں قرآن نازل ہوتا رہا، کوئی مکی کوئی مدنی. یہ آیتیں ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کیوں پوچھا کہ پنجابی نہیں ہے، سندھی نہیں ہے، ہندی نہیں ہے؟ میں نے کہا کوئی سورہ پنجابی نہیں ہے، کوئی سورہ ہندی نہیں ہے، کوئی سورہ اردو نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں بھی مان لیتا. توجہ فرمائیے گا. تو ایک شب تاریخ اسلام کہتی ہے 23 سال، اور قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. توجہ فرمائیے گا. اور شب ایک ہے، چاہے 19 ہو چاہے 23 ہو 21 ہو، ایک شب ہے مولانا. ایک شب میں نازل ہوا. اسلام کی تاریخ کہتی ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے ایک شب میں نازل ہوا. آپ غور کیجئے گا. جب پوچھا میرے امام صادق سے مولا یہ نزول کا کیا فلسفہ ہے، امام نے کہا کہ سنو، ایک شب میں نازل ہوا لوہے محفوظ پر. 23 سال میں لوہے محفوظ سے نازل ہوا. یہاں بھائی ضرورت پڑتی رہی، اے جبرائیل آیت لے کر کے جا، آیت لے کر کے جا. اہل بیت کسا کے سائے میں آ گئے، آیت لے کر کے جا. علی شب ہجرت سو گئے، آیت لے کر کے جا. علی نے انگوٹھی دے دی، آیت لے کر کے جا. روٹیاں چلی گئیں، آیت لے کر کے جا. تو قرآن اترتا رہا. توجہ فرمائیے گا. ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت عمل کرتے رہے، قرآن اترتا رہا. ایک جملہ منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل بیت محتاج نزول قرآن نہیں ہے، قرآن منتظر عمل اہل بیت ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ محمد. ایک شب میں نازل ہوا، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ 23 25 27 21 19 اس میں نازل ہوا. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی شبیں ہیں سب اندھیری والی. مسلمانوں تمہیں تو قرآن ملے گا ہی نہیں. کمال کر رہے ہیں مولانا. ہمیں نہیں ملے گا، پرکاش کو ملے گا، ستون سنگھ کو ملے گا، اوم بیر کو ملے گا، یوگی کو ملے گا. بھئی اگر قرآن ہمیں نہ ملا تو کسے ملے گا؟ لا الہ الا اللہ والے ہم، محمد الرسول اللہ والے ہم، نماز والے ہم، روزے والے ہم. اور قرآن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ملے گا. میں نے کہا ملے گا ہی نہیں. آپ کو قرآن نہیں ملے گا. کہا مولانا کیسے کہہ رہا ہوں نہیں ملے گا؟ میں نے ملے گا ہی نہیں، قطعاً نہیں ملے گا. کہا کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا قرآن کب نازل ہوا ہے؟ 19 میں، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں. 14 کے بعد جتنی بھی راتیں ہیں سب کے سب اندھیری والے ہیں. علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے. بعض آدمی تو پتہ نہیں خاموشی کی ٹیبلیٹ کھا کے آیا ہے. سروات پڑھیے پر محمد. مولا کے فضائل پہ تو نہ بولنے والے بھی بول گئے تھے قسم خدا کی. جب رسول اسلام نے کہا تھا من کن تو مولا، تو نہ بولنے والا بھی بول پڑا بخیل 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 بخیل. ارے سروات پڑھنے پر محمد والے محمد. ہم نہ جانے کیسے مولائی ہیں کہ مولا
کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں. آپ توجہ فرمائیے گا. تو ایک شب میں نازل ہوا قرآن، چاہے وہ 19 میں ہو، چاہے 21 میں ہو، چاہے 23 میں ہو، ایک شب میں ہوا مولانا. اور شب بھی اندھیری. بھائی 14 کے بعد تو اندھیرا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب مجھے معلوم نہیں اللہ نے نہ 15 رکھی نہ 13، 14 بعد 14 پہ تمام ہو گیا. اب یہ فیگر اسے کیوں پسند ہے؟ اور وہاں سے لے کر کے کرونا تک آ گئی. کوارنٹین بھی 14 ہی دن کا ہے. اب ذرا میں پڑھ چکا ہوں کرونا پہ، نہیں پڑھوں گا مولانا. تو ایک شب میں مولانا قرآن نازل ہوا، اور شب بھی اندھیری والی. 19 اندھیرا، 21 اندھیرا، 23 اندھیرا، 25 اندھیرا، 27 اندھیرا، 29 اندھیرا. میں نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں تمہیں قرآن نہیں ملے گا. مسلمانوں آپ کو قرآن مل ہی نہیں سکتا. بھائی 14 پہ مکمل ہو گیا. آپ اسی لیے تو خوبصورت انسان کو کہتے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کے جیسا. مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کے جیسا. آپ خوبصورت انسان کو کہتے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کے جیسا، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کے جیسا. چونکہ 14 پہ چاند تمام ہو گیا. اب جتنی بھی راتیں ہیں 15 16 19 20 21 23 27 سب اندھیری والی. تو میں نے اسی لیے تو کہا مسلمانوں قرآن نہیں مل سکتا. میں نے انہوں نے کہا کیوں نہیں مل سکتا؟ کہ میں نے کہا بھیا اس لیے نہیں مل سکتا جب تمہیں 18 غدیر دن کے اجالے میں توجہ جب تمہیں 18 غدیر دن کے اجالے میں دوش رسول پر آج تک علی نظر نہیں آیا تو اندھیری راتوں میں قرآن کیا نظر آئے. یہ عزیزو قرآن تک پہنچے نہیں مسلمان، اور جس دروازے پر رسول اسلام قرآن چھوڑ کر کے گئے اس دروازے تک بھی نہیں آئے اور کچھ لیا ہی نہیں. ورنہ قسم خدا کی میرا مولا فرما رہا تھا کہ میرا سینہ دریائے علم موجزن ہے. آؤ سوال کرو، پوچھنا چاہتے ہو جو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے نہ چلا جاؤں. سوال کر رہے ہیں مولا سر پہ بال کتنے ہیں، مولا ہمارے گھر میں کیا کھانا بنا ہے. کتنے جاہل لوگ تھے، اسی لیے تو انگریز نے کہہ دیا کہ علی بہت پہلے آ کے چلے گئے. جب پوچھا ہوتا میرے مولا سے کہ مولا ڈائمنڈ کہاں ملیں گے، گولڈ کہاں ملے گا، پیٹرول کہاں ملے گا، بھائی سی این جی کہاں ملے گی، ایل پی جی کہاں ملے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. اور آپ یقین کیجئے گولڈ پیڑ پہ لٹکتا ہے، پیٹرول آسمان سے برستا ہے. کہاں سے ملتا ہے سب؟ گیس کہاں سے ملتا ہے؟ سب زمین سے. ریسرچ ہوا زمین پر تو گولڈ ملا، ریسرچ ہوا زمین پر تو سلور ملا، ریسرچ ہوا زمین پر تو پیٹرول ملا، ریسرچ ہوا زمین پر تو ڈیزل ملا، ریسرچ ہوا زمین پر تو سی این جی ملا، ریسرچ ہوا زمین پر تو گیس ملا. اور قیامت تک کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، قیامت تک کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے تراب. بھائی جب بھی سرچ کرو گے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. اور میں چیلنج کر رہا ہوں زمانے والوں، ارے تم علی کو نہیں پہچان سکتے، ابھی تو تم دامن تراب تک نہیں پہنچ سکے، تو اب وہ تراب تک کیا پہنچو. صلوات پڑھیں بر محمد بس عزیزو بات تمام ہو گئی. اور زیادہ پڑھیں گے تو مولوی تو مرغے کھا رہے ہیں.
मौलवी तो मुर्गे खा रहे हैं, मीम से मुर्गा, मीम से मौलवी, मीम से मजलिस, मीम से मिंबर, मीम से मातम, ये सारे लाइन लगा दी। और मैं गया हुआ था एक जगह लाहौर में, जाना था हमें ट्रेन से, लेट हो गई, फ्लाइट से पहुंचे बहुत दिन की बात है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा बिना तकल्लुफ भूख लगी है, शुगर का मरीज हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ। तो किचन छोटे छोटे फ्लैट हैं, मुझे खूब आवाज आ रही थी कि मौलवी साहब आ गए हुए बेतकल्लुफ, खाना में कुछ रखा है, सब्जी वब्जी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, हम खाना बना लिए होते। कहा नहीं, शिकवा शिकायत कुछ नहीं है, जो भी कुछ है। तो उन्होंने कहा मैं अंडे बना देती हूँ। आप यकीन कीजिए मुमताज साहब, फौरन खाना लग गया जल्दी से 3-4 मिनट में। अब जो मैंने डूंगा खोला तो उसमें अंडे थे, और मेरा मिजाज है, मैंने हंस के कह दिया इनके वालिदैन कहाँ हैं। भाई इतना हाजिर जवाब आदमी मैंने नहीं देखा। बस जैसे मैंने कहा कि इनके वालिदैन कहाँ हैं, एकदम हाथों को जोड़ के बोला क़िबला ये यतीम है। अरे सलवार पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके दरमियान मैं भी 800 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ, और मालूम है आपको माशाल्लाह गर्मी का सफर है? एक जगह भाभी ऐसी जगह ठहरा दिया, एक हुक्का था, 4 पीने वाले थे, उन्होंने पीढ़ी खोल कर रख दी, 40 हो गए। ऐसा लग रहा मुझे भट्टे में सुला रखा हो। सलवार पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन सब चीजों को कम से कम मेजबान को एहतियात चाहिए कि कोई जो नई स्मोकिंग करता है उसे कितना रिएक्शन हो जाता है, मगर नहीं, ये सब कुछ हो रहा है। तो अजीजों, अभी तो मुसलमान नुज़ूल कुरान तक नहीं पहुंचा, मानिए कुरान तक क्या पहुंचेगा हैं? और हम नहीं जानते कुरान क्या है। एक जुमला कह दो, हम तो अहले बैत की गुफ्तगू को कुरान कहते हैं, इनके माहौल को इस्लाम कहते हैं। लिहाजा हमारा किरदार अहले बैत के किरदार में होना चाहिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। और अजीजों, ये मजलिसें भी इसीलिए हैं ताकि उनका तज़किरा किया जाए, उनके किरदार को फॉलो किया जाए, उनकी अज़मतों को बयान किया जाए, इसलिए हैं ये मजलिसें। और हमारी ज़िंदगी में क्या क्या खामियां हैं उसको पुर किया जाए। पालने वाले हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। यकीनन पुर आशो माहौल है, मगर उसके बावजूद भी आप बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से आए हैं। उसके बाद फर्श मखमल पर बैठे हुए हैं, पंखों का इंतज़ाम है, उसके बाद आप चले जाएंगे अपने घर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक बीबी जन्नतुल बकी से आई है, एक बीबी जन्नतुल बकी से आई है, और तन्हा नहीं आई है बल्कि एक 4 साला बच्ची भी साथ है। मैंने गुजारिश की थी कि कैसे बिलक बिलक के रोती थी सकीना, वतन जाने की कितनी ख्वाहिश थी गरीब सकीना को, यतीमा सकीना को, खुदा किसी गम में न रुलाए। और जब वतन जाने का वक्त आया तो कैद खाने में आवाज आ रही थी, सकीना उठो बेटी, ये काफिला पहले करबला जाएगा, बेटी उसके बाद में वतन जाएगा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला। अल्लाह अल्लाह अजीम मंजिल है और अजीम मरहला है। अजीजों, सीना फट जाता है। जब मैं जियारत को गया एक मर्तबा, तो मैंने देखा कि जनाब सकीना के रोजे के बाहर छोटी छोटी गलियां हैं। आपने देखा होगा जिंदान शाम के बाहर छोटी छोटी गलियां हैं। तो मैंने देखा वो गली जो जिंदान शाम से आती है और दरबार यजीद के छोटे दरवाजे पर रुक जाती है, वहां तो अंग्रेज औरतें खुद्दाम से लड़ रही थी, और खुद्दाम अरबी में कह रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा मसला क्या है, क्यों लड़ रहा है ये तुमसे? तो वहां आपने दरवाजों पे देखा होगा दरबार के चादरें लटकी रहती हैं, क्रीम कलर की चादरें लटकी हुई थी। दरबार कहता है कि ये चादर ओढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा चादर ओढ़ के चले जाओ दरबार में। तो वो कहते कि हम फ्रीडम वाले हैं, हमारा हिजाब नहीं है,
ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے، ہم ایسے ہی جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا میں نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا جانے دو نا، ارے جانے دیجئے، یہ انگریز ہیں، یہ فریڈم والے ہیں، ان کے یہاں پردہ نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، میں تو اس دربار کا قانون جانتا ہوں۔ میں نے کہا قانون کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے قانون یہ ہے کہ اس دربار میں کوئی بے رضا نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ، جب اس نے یہ کہا نا کہ کوئی بے رضا نہیں جائے گا، میں خواب کو بیٹھ گیا اور گڑبڑا کر رک کر کے کہا ہائے رے افسوس، آج دربار کا یہ قانون ہے کوئی بے رضا نہ جائے گا۔ کل یہی دربار تھا، زینب ایک رضا کا سوال کر رہی، ام کلثوم اے شام والو ایک چادر کا سوال ہے، ایک چادر دے دو۔ اللہ اللہ اللہ، ظالموں نے چادر نہیں دی۔ عزیزوں تو قید خانہ شام ہے اور سکینہ کہہ رہی ہے پھپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے، پھپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب وطن جانے کا وقت آیا تو سکینہ نہیں ہے۔ قید خانہ شام میں کبھی جناب رباب جا رہے ہیں، ہم کو بوسہ دے کے کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو سکینہ، اے بیٹے قافلہ وطن جا رہا ہے مگر کون آواز دے۔ کبھی زینب جا رہی ہیں، تربت سکینہ کو سینے سے لگایا، اے میری لاڈلی سکینہ اٹھو بیٹا قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بیمار آپ کا بیمار امام تربت سکینہ بڑھایا، آنے کے بعد زخم رخسار رکھ کے کہا اے میری مظلومہ بہن، اے میری مظلومہ بہن، سکینہ تجھے وطن جانے کا بہت شوق تھا، اے سکینہ قافلہ وطن جا رہا ہے۔ تربت لرز گئی بھیا، ارے بھیا تمہیں وطن جانا مبارک ہو۔ اللہ اللہ، جب یہ لوگ قید خانہ شام سے رخصت ہو رہے تھے اور بیویاں سوار ہو گئی، ایک مرتبہ جناب رباب ناقے سے اتری اور شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا اے شام کی رہنے والی عورتوں، ہم قید خانے میں کافی دن رہے، ہم نے ردائیں نہیں مانگی، غذائیں نہیں مانگی، پانی نہیں مانگا، آج رباب ایک چیز مانگ رہی ہے، علی کی بہو تم سے ایک چیز مانگتی ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا بتاؤ بی بی کیا چاہیے؟ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ رباب کیا مانگ رہی ہے، تو بتاؤ رباب کیا چاہتے ہو؟ میں گزارش کر رہی ہوں کہ شام ہونے سے پہلے، اندھیرا ہونے سے پہلے قید خانہ شام میں آ کر ایک چراغ جلا دیا کرنا، اس لیے کہ ہائے میری سکینہ، ارے میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جناب رباب نے خدا حافظ کہا، نہ جانے تربت سکینہ سے، قبر سکینہ سے کیسے جدا ہو گئے، بآخری کوششیں ہیں۔ اور عزیزوں اس کے بعد جب یہ کربلا آئے اور کربلا سے واپس مدینے جانے لگے، امام زین العابدین نے کہا پھپھی اماں سب سوار ہو گئے؟ ہاں میرے لال سب سوار ہو گئے۔ بیویوں کو شمار کیا گیا، ایک ایک بیوی کو شمار کیا، سب بیویاں ہیں۔ دوڑ کر جناب زینب امام زین العابدین کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہتی ہیں میرے لال سید سجاد کہیں بھابی رباب نظر نہیں میرے لال سید سجاد کہیں بھابی رباب نظر نہیں آتی۔ پھپھی اماں تلاش کیا جائے، آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے جناب کلثوم دشت کربلا میں آواز دے رہی تھی اینا اینا رباب، اینا اینا رباب، اینا اینا رباب۔ ارے کیا دیکھا جناب رباب، ایک قبر کی پائنتی بیٹھے ہوئے بہن کر رہے ہیں اے میرے والے والے، اے فاطمہ کے لال، حسین قافلہ واپس مدینے جا رہا ہے، حسین مجھے اجازت دے دو
میں واپس مدینے چلی جاؤں یا کربلا میں رہ جاؤں، حسین مجھے اجازت دے دو۔ میں جناب زینب قریب آئی، آنے کے بعد بازو ہلا کے کہا بھابی رباب، بھابی رباب، بھابی رباب، قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، کیا مدینے نہ چلو گی؟ سب سوار ہے۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے اشارہ کیا، علی کی بیٹی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ جناب زینب جناب رباب کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دینا زینب، برا نہ ماننا زینب۔ زینب گھر کی رونق دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو وارث سلامت ہو یا تو وارث سلامت ہو یا بچے موجود ہو۔ اے زینب برا نہ ماننا، اگر تیرے اور محمد مارے گئے تیرا دروازہ تو کھلا ہے، عبداللہ تو زندہ ہے، مگر رباب وارث کربلا میں سو گیا، سکینہ قید خانہ شام میں سو گئی، اصغر کربلا میں رہ گیا، میری قوم بھی ہو جائے، میری ماں بھی ہو جائے، میری بیٹی مجھے معاف کر یہیں لگا دیں۔ زندہ کے اندھیرے میں سکینہ کی صدا تھی، اماں پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ زندہ کے اندھیرے میں سکینہ کی صدا تھی، اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی، اماں پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی، اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ آئے تھے مجھے خواب میں لینے میرے بابا، زخمی تھا بدن خون میں ڈوبا تھا ماما۔ آئے تھے مجھے خواب میں لینے میرے بابا، زخمی تھا بدن خون میں ڈوبا تھا ماما۔ اس خواب کی جلدی مجھے تعبیر بتا دو، اماں پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی، اماں پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ اس طرح کا زندہ کبھی دیکھا نہ سنا ہے، احساس یتیمی میرا دم توڑ رہا ہے۔ اس طرح کا زندہ کبھی دیکھا نہ سنا ہے، احساس یتیمی میرا دم توڑ رہا ہے۔ میں
میں کتنی ہوں بے کس میرے اموں کو بتا دو. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا ہے. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. ہے کوئی اجالا نہ ہواؤں کا گزر ہے. خوف اندھیرا یہاں طاقت نظر ہے. ہے کوئی اجالا نہ ہواؤں کا گزر ہے. خوف اندھیرا یہاں طاقت نظر ہے. ممکن ہے تو زندان سے آزاد کرا دو. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا ہے. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. یہ کیسے ستمگار ہیں جینے نہیں دیتے. ہنسنا تو بہت دور ہے رونے نہیں دیتے. یہ کیسے ستمگار ہیں جینے نہیں دیتے. ہنسنا تو بہت دور ہے رونے نہیں دیتے. کیا میری خطا ہے مجھے بس اتنا بتا دو. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا ہے. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. اے اموں کے کٹے ہاتھ میرے ٹوٹی گئی آس. دریا سے پلٹ کر نہیں آئے چچا پاس. اموں کے کٹے ہاتھ میری ٹوٹی گئی آس. دریا سے پلٹ کر نہیں آئے چچا پاس. پیاسی ہوں بہت کس سے کہوں پیاس بجھا دو. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا ہے. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. سر رکھے ہوئے زانوے زینب یہ سکینہ چپ ہو گئی یہ کہتی ہوئی شہ کی یتیمہ. سر رکھے ہوئے زانوے زینب یہ سکینہ چپ ہو گئی یہ کہتی ہوئی شہ کی یتیمہ. ایک بار مجھے سینہ سرور پہ سلا دو. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا ہے. اماں بوڑھی اماں مجھے بابا سے ملا دو. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وابيك. السلام عليك وعلى امك واخيك. السلام عليك يا ابا الفضل العباس. السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء واسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک بجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ